گفتگو شروع کرنے سے پہلے اپنے تمام احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً اپنے محسن جن کی ترغیب، تاکید اور تحرید کے اوپر یہ سلسلہ خلاصۃ القرآن درس قرآن پورا مہینہ چلا۔ سید شکیل احمد صاحب کہ انہوں نے ہی حکم فرمایا، تجویز دی کہ درس قرآن کا سلسلہ روزانہ 1 سپارے کا چلنا چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں اس طرح کی ترغیبات یہ دیتے رہیں اور دین کا کام چلتا رہے۔ اور ساتھ ہی میں اپنی انتظامیہ کے صدر محترم جناب چودھری عبدالفیض صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کے تعاون اور محبتوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو دور بیٹھ کر ہماری اس محفل میں درس قرآن کے اس مجلس میں تو نہیں ہوتے، لیکن وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سنتے ہیں، اگر تھوڑی دیر ہو جائے تو فون کر کے وہ پھر مانگتے ہیں کہ آج کا درس نہیں پہنچا۔ میں خصوصی طور پر نام لینا چاہوں گا 2 شخصیتوں کا، ایک حافظ آباد سے میرے پیر بھائی حضرت قبلہ پیر صوفی جعفر علی محمدی سیفی صاحب، اور اور لاہور سے ایک میری بہن ہے ڈاکٹر ستارہ صاحبہ، جو ایک دن بھی درس لیٹ پہنچے تو فون کرتے ہیں کہ آج کا بھائی کا درس نہیں پہنچا، وہ مہربانی کر کے ہمیں سینڈ کر دیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں جو واٹس ایپ کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے ہمارے اس درس کو سنتے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔ شروع کرتے ہیں درس کو۔ یہ پارہ آج الحمدللہ 30واں روزہ ہے اور 30ویں پارے کا درس قرآن ہم سننے جا رہے ہیں۔ اس پارے کے اندر کل 37 صورتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کا مختصر خلاصہ اور مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی صورت سورہ نبا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان 37 صورتوں کا جو من حیث المجموع اور مرکزی موضوع ہے اور اس کا مطمع نظر ہے وہ فکر آخرت مسلمانوں کے اندر پیدا کرنا، آخرت کی تیاری کی ترغیب اور تحریک دینا، یہ ان کا مرکزی موضوع ہے۔ سب سے پہلی صورت سورہ نبا ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت آ کر مکے کے لوگوں کو ترغیب دی اور فکر آخرت دی اور یہ بتایا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونا ہے، پھر اپنی کیے کا جواب دینا ہے، تو مکے کے کافروں نے آپس میں چے میں گوئی شروع کر دی کہ لو جی جب ہم مٹی ہو جائیں گے، مل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مٹی ہونے کے بعد پھر ہم اٹھیں؟ تو خالق کائنات جل وعلا نے اس کے اندر آیت نمبر 6 سے لے کر 16 تک اپنی دلیل دی۔ فرمایا کیا تم غور نہیں کرتے کہ ہم نے اتنی بڑی زمین کو ایک تمہارے لیے بچھونا بنا دیا اور ہم نے پہاڑوں کو تمہارے لیے، تمہاری زمین کے لیے لنگر بنا دیا، جس طرح جہازوں کا لنگر ہوتا ہے، زمین پانی کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، یہ پہاڑوں کے لنگر ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک نے زمین کو ٹکایا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا کہ میاں بیوی کے لیے، بیوی میاں کے لیے اللہ پاک نے دنیا کا ایک زندگی کا سہارا بنا دیا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے نیند کو سکون آور بنایا اور رات کو تمہارے لیے پردہ اور لباس بنایا، دن کو تمہارے لیے روزی کا ذریعہ بنایا۔ اور پھر اللہ پاک نے 7 آسمانوں کا ذکر فرمایا کہ مضبوط 7 آسمان بنائے۔ پھر چمکتے سورج کی دلیل اللہ پاک نے فرمائی، اس طرح کوئی سورج بنا سکتا ہے کہ ہم نے سورج کو نہیں بنایا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا آسمان سے ہم نے بارش کو اتارا، بادلوں سے نچوڑ نچوڑ کر آتی بارش کا ذکر فرمایا مالک نے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس بارش کے ذریعے خلاق کائنات کیا کرتا ہے، دلیل دیتا ہے کہ ہم نے غلہ اگایا، پودے اگائے اور گنے باغات اگائے۔ یہ دلیلیں رب دینے کے بعد فرماتا ہے کیا ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی جو خدا اتنا بڑا کام کر سکتا ہے، کیا وہ تمہارے جب تم نہ تھے اس وقت تمہیں بنا دیا، اب تمہارے ہونے کے بعد جب تم مر جاؤ گے تمہارا جسم مٹی ہو جائے گا، اس مٹی
مٹی سے تمہیں پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھانا کیا مالک کے لیے مشکل ہے؟ فرمایا کوئی مشکل نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا اور خالق کائنات نے قیامت کے قائم ہونے کی صورت بھی بیان فرمائی، جہنم کا ذکر فرمایا، جہنمیوں کے بارے میں سزا کا ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنمیوں کو وہاں ٹھنڈا پانی تو نہیں ملے گا الا حمیم و غساقا، وہاں کھولتا ہوا پانی اور وہ بھی جہنمیوں کا پیپ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ پاک نے آخر میں پھر جنتیوں کا ذکر بھی فرمایا اور پھر بتایا کہ ان للمتقین مفازا، اصل کامیاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور آخر میں بتایا کہ جہنم کا عذاب اتنا سخت ہے کہ اس عذاب کو دیکھ کر اور جنتوں کی جزا کو دیکھ کر یہ کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم بھی ان جانوروں کی طرح، جو جانور حساب و جزا کے بعد اللہ پاک فرمائے گا کون ترابا، مٹی ہو جاؤ، تو یہ بھی کہیں گے کاش ہم گل جاتے، ختم ہو جاتے، نیست و نابود ہو جاتے، ہم اس عذاب سے نجات پا جاتے، لیکن عذاب سے نجات نہیں ملے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے سورہ نازعات بیان فرمائی، دوسری صورت، اس میں خالق کائنات نے کافروں کے سختی کے ساتھ موت کا ذکر فرمایا کہ ان کی روح کتنا سختی کے ساتھ نکالی جائے گی۔ پھر یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کافر کی موت سختی کے ساتھ ہوگی، لیکن مومن کی جو موت ہوگی وہ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ ہوگی کہ اسے پتہ نہیں چلے گا۔ جس طرح آٹے سے بال کی مثال بھی یہ ذرا زیادہ ہے، مومن کی موت مومن کے لیے مزیدار ہوگی۔ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جناب حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے سیران نزا کے وقت گئے، دیکھا ملک الموت نے کنڈی ڈالی ہوئی ہے، روح قبض کر رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ارفق یا اسرائیل ہاتھ اولا رکھی، نرمی اختیار کرنا۔ تو اسرائیل نے وہاں جو جواب دیا ہمارے لیے حوصلہ مند ہے۔ اسرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ خوش ہو جائیں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں، بے شک میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کرنے والا ہوں۔ تو یہ مومن کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر اس میں خالق کائنات نے مدبرات امر کا ذکر فرمایا، اور مدبرات امر سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ویسے تو قدرت الہی یہ ہے اذا یقول لہ کن فیکون، اللہ جو چیز چاہتا ہے کن کہہ کر بنا دیتا ہے، یہ قدرت الہی ہے۔ لیکن قانون الہی کیا ہے؟ اللہ پاک ہر کام وسیلے کے ساتھ کرتا ہے، وسیلے کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے مدبرات امر فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جن کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، ہر کام بارش برسانا اور موسموں کا بدلنا، سورج کا چلانا، یہ اللہ پاک نے فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں انہیں چاہیے مدبرات امر کا بھی انکار کریں، حالانکہ اس کا انکار وہ نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد خالق کائنات نے اپنے جنت کے حقداروں کا بھی ذکر فرمایا، جہنمیوں کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد اگلی سورت سورہ عبسہ ہے۔ عبسہ سورت کا جو واقعہ ہے، شان نزول یہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح قرآن مقدس میں آتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر بندہ جہنم سے بچ جائے، ہر بندہ جہنم سے بچ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو لے کر بیٹھے، ان میں عتبہ شیبہ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ بات کے دشمن تھے، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، عباس بن عبد المطلب، ابی بن خلف، دیگر وہاں پر بیٹھے وسلم کو تعلیم تبلیغ فرما رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ کیونکہ وہ نابینا تھے، انہوں نے بار بار زور دے کر بات کرنا چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر ذرا گراں گزری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیوری چڑھ گئی۔ میرے اللہ نے اس بات کے حوالے سے تربیت فرمائی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دیکھیں یہ ایک نابینا صحابی کے آنے پر آپ نے جو تیوری چڑھائی ہے، یہ ان امیر کافروں سے یہ غریب نابینا اچھا ہے۔ اب اللہ پاک نے ان کی عظمت کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد خالق کائنات نے قیامت کے دن کے بارے میں یہ بتایا کہ قیامت والے دن سارے لوگ جو ہوں گے وہ ننگے اٹھائے جائیں گے،
سارے لوگ یہ ذہن میں رکھیں، قیامت والے دن جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ننگے اٹھائے جائیں گے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابیہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگ ایک دوسرے کو کے سطر کو دیکھیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فلاں عورت، لکل امرئ یومئذ شان یغنی ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، انہیں پتہ نہیں کہ کس نے پہنا ہے کس نے نہیں پہنا، کون کس حال میں ہے۔ یہ قیامت کی ہولناکی کا بھی اس کے اندر ذکر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ تکویر کا ذکر فرمایا۔ خالق کائنات جل وعلا نے اس سورہ تکویر کے اندر مرکزی مضمون جو رکھا، مرکزی مضمون وہ قیامت کی ہولناکیوں کا رکھا۔ پھر اس کے بعد خلاق کائنات نے یہاں پر بیٹیوں کے حوالے سے بھی ایک بات کی ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس وقت اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ خلاق کائنات جل وعلا نے وہ یہ بیان فرمایا، فَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس وقت جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا گیا تھا اور قتل کر دیا گیا تھا، ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ میں قتل کیا گیا ہے۔ تو یہاں سبق یہ ہے کہ بیٹیاں رب کی رحمت ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے حوالے سیدہ کائنات کے حوالے سے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ کائنات میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب یہ بھی آج کی لبرل آنٹیوں کے لیے اور موم بتی مافیا کے لیے ایک سبق ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں، وہ بیویاں آج اسلام سے آزادی مانگتی پھر رہی ہیں، بیویاں اسلام سے آزادی مانگتی پھر رہی ہیں۔ ان کے لیے سبق ہے کہ اگر اسلام نہ آتا تو اسلام انہیں کیا کرتا، اسلام پناہ نہ دیتا تو آج ان کی وہی حالت ہوتی جو اس وقت مکے کے اندر بیویوں کی تھی۔ یہ انہیں اسلام کا انکار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسلام کا شکر گزار رہتے ہوئے اسلام کے دامن رحمت میں پناہ لینی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی سورت سورہ انفطار ہے۔ اس میں اللہ پاک نے جو مرکزی مضمون رکھا، قیامت کی علامات رکھی، اور اللہ پاک نے سورت کے اندر یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ تیرا رب تو بڑا کریم ہے۔ مالک الملک نے یہاں یہ بھی بیان فرمایا کہ دیکھ اللہ پاک نے تجھے خوبصورت بنایا، سنوارا، اور پھر فرمایا جس صورت میں رب نے پسند کیا تجھے صورت میں بنایا۔ اب یہاں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی صورت رب کو بڑی پسند ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ خالق آدم علی صورتہ، اللہ پاک نے آدم کو اپنی پسندیدہ صورت میں پیدا فرمایا۔ اب یہ پسندیدہ صورت کون سی ہے؟ یہ انسان کی، اسی لیے اپنے محبوب کو بھی انسان کا ہی روپ دے کر بھیجا۔ یہ اللہ کی یہ پسندیدہ صورت ہے۔ اس کے بعد اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تمہارے پہرے دار تو بیٹھے ہوئے ہیں، جو تم بولتے ہو یا کرتے ہو یا چلتے ہو یا تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ نوٹ کر رہے ہیں۔ دائیں کندھے پر بائیں کندھے پر نیکیاں لکھنے والا، بائیں کندھے پر دو فرشتے موجود ہیں، ان کا ذکر فرمایا اور تنبیہ فرمائی کہ چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھو کہ تمہاری ہر بات کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور ہر بات کا ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے سورہ مطففین کا ذکر فرمایا۔ اس سورت کے اندر مالک الملک جل وعلا نے معاشرے کے اندر، اس وقت معاشرے کے اندر پائی جانے والی برائی کا ذکر فرمایا۔ وہ برائی کیا تھی؟ ناپ تول میں کمی بیشی، کہ وہ لوگ تاجر جو تھے ان کے اندر یہ برائی تھی کہ وہ لینے کے لیے ایک الگ پیمانہ رکھتے تھے اور دینے کے لیے ایک الگ پیمانہ۔ لینے کے لیے پیمانہ جو ہوتا تھا وہ وزنی ہوتا تھا، دینے کے لیے ہلکا ہوتا تھا، لیتے ہوئے زیادہ لیتے تھے، دیتے ہوئے کم لیتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ویل للمطففین، ان ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا خرابی ہے۔ پھر اس کے بعد اسی صورت کے اندر، اسی صورت کے تحت ہی مفسرین نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت جناب مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے ایک پڑوسی کے پاس اس کے انتقال کے وقت گیا تو اس نے مجھے دیکھ کر کہا، اے مالک، مجھے اس وقت اپنے سامنے آگ کے دو پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔
آگ کے 2 پہاڑ نظر آ رہے ہیں اور مجھ سے کہا جا رہا ہے ان پہاڑوں پر چڑھو، لیکن ان پر چڑھنا میرے لیے دشوار ہے۔ میں نے اس کے گھر والوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کے پاس گلے کے 2 پیمانے ہیں، ایک سے ناپ کر لیتے ہیں اور دوسرے سے ناپ کر دیتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے ان سے دونوں پیمانوں کو منگوایا اور انہیں ایک دوسرے پر رکھ کر توڑ دیا۔ پھر میں نے اس شخص سے پوچھا کہ اب تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا میرے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہے جیسے پہلے تھا، بلکہ اب سے زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر سبق کیا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ایک سخت عذاب موت سے پہلے دکھا دیا جاتا ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ پھر اس کے بعد خالق کائنات جل وعلا نے سورہ انشقاق کا ذکر فرمایا، اس میں بھی اللہ پاک نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا اور قیامت کی ہولناکیوں کے ساتھ پھر یہ بتایا کہ کسی کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں۔ جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا ان کا حساب رب آسان کر دے گا، ان کا حساب برائے نام ہوگا۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبڑ اچیاں شانہ والے ہو، فضل کرے تے بخشے جاؤن میں ورگے منہ کالے ہو۔ فرمایا کہ جن کو حساب جن نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا ان کا حساب آسان ہوگا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ گھر والوں کی طرف لوٹ جائے گا۔ جن کو بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا وہ مارے جائیں گے، رگڑے جائیں گے، عذاب کا شکار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے سورہ بروج بیان فرمائی۔ سورہ بروج کے اندر ابھی مالک الملک نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے ایک واقعہ بڑا دلچسپ تسلی کے لیے بیان فرمایا۔ وہ اصحاب اخدود، وہ خندقوں والوں کا ذکر ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پہلے زمانے ایک بادشاہ تھا جو جادوگروں کے سہارے پر اپنے نظام حکومت چلاتا تھا۔ اس کے پاس ایک جادوگر تھا، وہ اپنے آپ کو بادشاہ خدا کہلواتا تھا۔ جب وہ اس کا جادوگر وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا مجھے ایک بچہ دے دو جس کو میں جادو سکھا دوں۔ ایک بچہ اس کے حوالے کیا گیا۔ بچہ اپنے گھر سے جادوگر کی طرف جب جاتا تو راستے میں ایک راغب اللہ والا رہتا تھا۔ اب اس کی مجلس میں چلا گیا، اس کی باتیں اس کے دل میں اتر گئی۔ وہ جاتے ہوئے بھی اس کے پاس رک جاتا، آتے ہوئے بھی اس کے پاس رک جاتا۔ اور جب جاتا تو راہب مارتا، جب گھر واپس آتا تو گھر والے مارتے، تو انہیں دیر کیوں کر دی؟ اب اس نے کہنے پر یہ کہہ دیا جادوگر کو کہ مجھے گھر سے دیر ہو گئی۔ جب ادھر جاتا تو کہتے راہب کے پاس دیر ہو گئی۔ بہرحال اللہ پاک نے صحبت سالے تورا سالے کنت، صحبت تالے تورا تالے کنت، مقناطیس کے اندر جس طرح روح کی مقناطیسیت اثر کر جاتی ہے، اللہ والے کی صحبت بندے کے اندر اثر کر جاتی ہے۔ تو وہ بچے کے اندر کمال پیدا ہو گیا۔ ایک دن جا رہا تھا، راستے پر شیر بیٹھ گیا، جنگل کا کوئی جانور بیٹھ گیا، لوگ ڈر کے مارے دور کھڑے تھے۔ اس نے ایک روڑا اٹھایا اور کہا کہ اگر اس راہب کا خدا سچا ہے تو کرامت ہوگی۔ اس نے اس راہب کا نام لے کر کہا اے اللہ اگر یہ راہب سچا ہے تو اس جانور کو اس روڑے کے ساتھ مار دے۔ انہوں نے ایک وہ روڑا اٹھا کر مارا، جب وہ مارا تو جانور مر گیا۔ لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے کہ یہ اللہ والا ہے۔ اب بیمار آئے، اللہ پاک نے اس کی پھونک سے شفا دینی شروع کر دی اور بے اولاد ہے رب نے اولاد دینی شروع کر دی۔ اس کی شہرت ہو گئی۔ اس بادشاہ کا ایک وزیر نابینا ہو گیا تھا، وہ بھی اس بچے کے پاس آیا، تحفے تحف لے کر تحفے تحف دیے اور کہا کہ تم مجھے آنکھیں دے دو، یہ تحفے رکھ لو۔ اس نے کہا کہ میں نہیں دیتا، میرا رب دیتا ہے، میرا رب دیتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے، وہ اپنے کمال نہیں بیان کرتے بلکہ اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت کو بیان کرتے، اس کی توحید کو بیان کرتے ہیں۔ اب اس نے کہا جی پھر کیسے ہوگا؟ اس نے کہا جو خدا میرا ہے اسی کو تم کلمہ پڑھ لو، مان لو، تمہیں آنکھیں مل جائیں گی۔ اس نے اللہ کی وحدانیت کو مانا، اس کی گئی ہوئی آنکھیں اللہ پاک نے واپس پلٹا دی۔ بادشاہ کے پاس جب گیا تو بادشاہ نے اسے کہا کہ تجھے آنکھیں کہاں سے ملی؟ اس نے کہا جی میرے رب نے دیے۔ تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا جو میرا رب ہو، جو تیرا بھی رب ہے۔ اس کو یہ بات نہ پسند آئی۔ اس نے کہا کہ تو نے میری خدائی کا انکار کر کے اور کو خدا مانا ہے، میرا بھی خدا اور بنا دیا ہے۔ اس نے اسے سزا دی، حتیٰ کہ اس نے بچے کا نام لیا، بچے کو اتنا ظلم کیا، پھر اس نے راہب کا نام لے دیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ راہب کو کہا کہ تم میری خدائی کو مانو، وزیر کو بھی کہا میری خدائی کو مانو۔ انہوں نے انکار کیا تو سر پر آرا رکھ کر وزیر کو بھی چیر دیا اور راہب کو بھی چیر دیا۔ اب بچے کو جب
جب مارنے لگے تو بچہ قدرت الہی وہ کچھ نہ کر سکے۔ بادشاہ نے بندے بلائے، کہا کہ پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، اس کو پہاڑ کی چوٹی سے گراؤ، وہ گر کر مر جائے گا۔ جب وہاں پر پہنچے تو اللہ پاک سے بچے نے دعا مانگی، زلزلہ آیا، وہ جو مارنے کے لیے گئے تھے وہ سارے مر گئے۔ بچہ بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ جب بچہ بادشاہ کی دربار میں آیا، بادشاہ نے کہا کہ ان کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا انہیں تو میرے رب نے مار دیا۔ اب پھر اس نے اور بندے بلائے، کہا کہ سمندر میں کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ، جب گہرے سمندر میں جاؤ تو اسے سمندر میں ڈال دینا، تم واپس آ جانا۔ جب انہیں لے کر سمندر میں گئے تو بچے نے پھر دعا مانگی، یا اللہ مجھے ان کے شر سے بچا۔ وہ طوفان آیا، وہ سارے ڈوب گئے، بچے کی کشتی واپس آ گئی، بچہ بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ اب بادشاہ کو بچے نے کہا اگر مجھے مارنا چاہتے تو طریقہ ایک ہی ہے جو میں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا ایسے کرو، سارے کو اکٹھا کرو، لوگوں کو جمع کرو، پھر مجھے ایک کھجور کے تنے کے ساتھ باندھ دو اور میرے تیر کمان اٹھا کر یہ کہو بسم رب ھذا الغلام، اس بچے کے رب کے نام پر میں تیر چلاتا ہوں، جب تم میرے رب کا نام لے کر تیر چلائے گا تو میں شہید ہو جاؤں گا اور تم مجھے قتل کر سکے گا۔ اور اس نے ایسے کیا، شہر کو جمع کیا۔ شہر کو جمع کرنے کے بعد بچے کو کھجور کے تنے سے باندھا، پھر وہ کمان لے کر تیر چڑھا کر اسی طرح کا بسم رب ھذا الغلام تیر چلایا تو بچے کی کن پٹی کے اوپر وہ تیر لگا، بچہ شہید ہو گیا۔ لیکن جب یہ منظر دیکھا تو جتنے لوگ کھڑے تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، سارے مسلمان۔ اب بادشاہ کو اور تکلیف ہوئی کہ میں تو ان کو کافر بنانا چاہتا تھا، انہوں نے کیا کر دیا۔ اب اس نے شہر کی گلیوں کے دروازوں پر خندقیں کھدوا کر اس میں آگ بروا دی، پھر ایک ایک بندے کو پکڑ کر لایا جاتا، کہتا کہ اللہ کی ربوبیت کا انکار کر کے بادشاہ کی خدائی کا اقرار کرو۔ وہ انکار کرتے، آگ میں ڈال دیا جاتا۔ آخر میں ایک عورت بچی جس کے پاس ایک بچہ تھا، اس بچے کی ماں کو جب ڈالا جانے لگا، بچے کو ڈالا جانے لگا تو عورت گھبرا گئی۔ وہ چھوٹا سا معصوم دودھ پیتا بچہ سینے کے ساتھ لگا ہوا، وہ بچہ بول پڑا امی گھبرا نہیں، یہ تھوڑی دیر کی تکلیف ہے، آگے رب کی جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ تو یہ اصحاب الاخدود کا واقعہ اس سورہ بروج کے اندر مالک الملک نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے سورہ طارق کے اندر مرکزی مضمون وہی فکر آخرت رکھا، اور آیت نمبر 11، 12، 13، 14 کے اندر مالک الملک نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام مجید قرآن رشید کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ کلام حتمی کلام ہے، انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب فتنہ برپا ہوگا، اور وہ حضرت علی فرماتے میں نے عرض کیا اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا دامن تھام کر رکھنا۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا اس میں اگلوں پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں، قرآن پاک فیصلہ کن ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جو ظالم سے چھوڑ دے گا اللہ اسے تباہ کر دے گا، اور جس کے غیر سے ہدایت ڈھونڈے گا اللہ پاک اسے گمراہ کر دے گا۔ وہ اللہ کی مضبوط رسی اور حکمت والا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے سورہ اعلیٰ بیان فرمائی۔ سورہ اعلیٰ میں بھی اللہ پاک نے اپنی قدرت کے مناظر رکھے، اپنے مناظر بیان فرمائے۔ اس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے قرآن کو آسان اتنا کر دیا کہ بغیر محنت کے میرے نبی کو قرآن یاد ہو گیا۔ بغیر محنت کے کئی سال لگانے والے میرے نبی کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے کہ جنہیں رب نے اتنی بڑی عظیم کتاب بغیر محنت کے اللہ پاک نے یاد کرا دی۔ میرے نبی کا کوئی ثانی یہاں پر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے سورہ غاشیہ کا ذکر فرمایا۔ سورہ اعلیٰ کے بعد سورہ غاشیہ میں اللہ پاک نے چند بنیادی عقائد بیان فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت، وحدانیت کا بیان فرمایا، مومنین کی کامیابی کا ذریعہ بیان فرمایا، قیامت کی ہولناکی اور پھر کفار کی بدبختی کا ذکر فرمایا اور مومنین کی خوش بختی کا ذکر فرمایا۔ اس سے اگلی سورۃ الفجر کے اندر اللہ پاک نے ان قوموں کا ذکر فرمایا جو پہلے قومیں آئیں لیکن اپنی طاقت اور غرور کے اندر انہوں نے اللہ کے قہر کو دعوت دی اور اللہ کے قہر کا شکار ہو گئے۔ قوم عاد لمبے قدوں والے کہ وہ درخت کو ہاتھ ڈال کر یوں کھینچ لیتے تھے
جس طرح ہم عام جڑی بوٹی کو جڑ سے کھینچ لیتے ہیں، بڑے بڑے درختوں کو وہ اس طرح کھینچ لیتے تھے۔ اور قوم سمود کے بارے میں بتایا کہ وہ پہاڑ جاب السکرا بالواد، وہ وادیوں کے اندر پتھر کی چٹانوں کو کھڑ کر اپنے گھر بنا لیا کرتے تھے، لیکن مالک نے انہیں پکڑا تو آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ ہمیں بھی اس سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ پھر اگلی صورت سورہ بلد ہے۔ اللہ پاک نے اس سورہ بلد کے اندر اپنے شہر مکہ کا ذکر بھی، اس کی عظمت بھی بیان فرمائی، لیکن عظمت کا جو سبب بیان فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے شہر مکہ کی، لیکن شہر مکہ کی قسم کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ وانت حل بہذا البلد، محبوب اس میں آپ کرام ناز فرماتے ہیں، اس لیے شہر مکہ کی میں قسم اٹھاتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مکان کا شرف جو ہوتا ہے وہ مکین کے سبب سے ہوتا ہے، جتنا مکین عزت والا عظمت والا ہوگا بھی کو وہی عظمت ملے گی۔ میرے نبی کا کوئی ثانی نہیں، اس لیے میرے نبی کے شہر مکہ اور مدینہ کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا ہے، کلام کے کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اس کے بعد اللہ پاک نے سورہ شمس کا ذکر فرمایا۔ سورہ شمس کے اندر خالق کائنات جل وعلا نے قسمیں اٹھا کر ہمیں ترغیب دی کہ اپنے نفس کی اصلاح کرو۔ نفس، حضرت بلے شاہ فرماتے ہیں نا، یہ نفس پلید پلید چکیتا اصل پلید تنا سے۔ اللہ پاک نے اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا اس نے کامیابی حاصل کر لی، اور جس نے نفس کو سرکش بنا لیا وہ خائب و خاسر رہا۔ تو یہ نفس کی تزکیے کے لیے اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کی نسبت یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ یہ نفس سرکش کے گھوڑے کو لگام ڈالنا یہ مرشد کامل کی ضرورت ہر موڑ پر رہتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیکوں کی نسبت نصیب فرمائے۔ آخر میں اللہ پاک نے اس کے بعد اللہ پاک نے سورہ لیل کا ذکر فرمایا۔ قسمیں اٹھا کر مالک الملک نے ہمیں نیکی کا حکم دیا اور سخاوت کا حکم دیا اور کنجوسی سے روکا، اور پھر آخر میں اللہ پاک نے سورت کے آخر میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی یہ شان بیان فرمائی، وَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ میرے صدیق اکبر کا جو کردار ہے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا تقوی والا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ مال خرچ کرتا ہے تو اپنے نفس کے تزکیے کے لیے کرتا ہے، کسی کے احسان کی خاطر نہیں بلکہ رب کی رضا کی خاطر کرتا ہے۔ اور یہ بیان فرمایا کہ ان قریب وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر جسے رب راضی کرنا چاہتا ہے اسے کوئی کالا اگر برا کہے تو اس کالے کی تو برائی ہو سکتی ہے، میرے صدیق کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے سورہ دہا کا ذکر فرمایا۔ کچھ عرصے کے لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی رک گئی تو کافروں نے، دشمنوں نے، گستاخوں نے یہ کہنا شروع کر دیا محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب تیرے چمکتے ہوئے مکھڑے کی قسم، تیری لہراتی ہوئی زلفوں کی قسم، ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی۔ میرے محبوب کے مکھڑے کی قسم اٹھائی، زلفوں کی قسم اٹھائی، فرمایا کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہ تجھ سے ناراض ہوا۔ کبھی محبوبوں کو چھوڑا جاتا ہے، کبھی محبوبوں سے ناراض بھی ہوا جاتا ہے، یہ تو ممکن نہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا والا صوفہ جوتی کا ربوں کا فتردہ، تیرے رب تجھے اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا۔ یہ امتیوں کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ امتی امتی لب پہ جاری رہا، ایسے غم خار امت پہ لاکھوں سلام۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب خزانے میرے ہیں، تقسیم تیری ہے، منگتے آئیں کسی کو جھڑکنا نہیں بلکہ لٹاتے جانا ہے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنا ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی سورہ علم نشرہ کا ذکر فرمایا۔ اس میں میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ علم نشرہ کی عظمت بیان فرمائی، اور پھر اس میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اونچی اونچی شان نبی دی، رب فدائی شان ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب سیندہ فرمان ہے، دیتی رب فرمیندہ کہنی اوتے لب ہلیندہ کہنی، ایندہ بولن رب دا بولن ایندی پاک زبان ہے۔ کہ اللہ پاک نے اتنے مرتبے بڑھائے
کہ اذان ہے رب کے ذکر کے ساتھ نبی کا ذکر، نماز ہے رب کے ذکر کے ساتھ نبی کا ذکر، قرآن ہے رب کے ذکر کے ساتھ نبی کا ذکر، آسمانوں میں، زمینوں میں، مشرق میں، مغرب میں، جنوں میں، فرشتوں میں، انسانوں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، جہاں جہاں رب کا ذکر ہے وہیں پر میرے نبی کا ذکر ہے، اس لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس کے بعد سورہ 3 ہے، سورہ 3 میں اللہ رب العزت نے انسان کی خوبصورتی کا ذکر فرمایا، 6 قسمیں اٹھائیں، فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت سونا بنایا، اسی لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو جیسی صورت میں بھیجا۔ اللہ کو یہ صورت بڑی پیاری لگتی ہے، 6 قسمیں اٹھا کر اللہ پاک نے اپنے محبوب کی عظمت کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد خالق کائنات جل وعلا نے لیلۃ سورہ الگ کا ذکر فرمایا، اس میں اللہ پاک نے قرآن پاک کی وحی کے اترنے کا ذکر فرمایا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 دن غار میں گزارے، جبریل آئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر میرے نبی کو کہنے کے اقرا، میرے نبی فرمایا ما انا بقارئ، پھر کہا اقرا، فرمایا ما انا بقارئ، اور جبریل میرے نبی کو اپنے بازو میں لے کر دبایا، میرے نبی نے فرمایا ما انا بقارئ، تیسری دفعہ جب فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا، ربک الذی خلق، جس نے پیدا فرمایا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے تو بولتے بھی رب کے نام سے بولتے تھے، اس کے علاوہ میرے نبی کا بولنا ہی نہیں تھا۔ اب اللہ رب العزت نے اس واقعے کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد خالق کائنات جل وعلا نے اپنے کلام مجید برہان رشید کے اندر سورہ قدر کا ذکر فرمایا۔ سورہ قدر میں اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا کہ سورہ قدر وہ عظیم صورت ہے، لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا لیلۃ القدر وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن مقدس کو اتارا۔ تو یہاں پر یہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ اس رات میں قرآن اترا، جس رات میں قرآن اترا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس رات میں صاحب قرآن اترا وہ 1000 لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، 1000 لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانی چاہیے۔ یہاں پر تو یہ آیا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اور جب میرے نبی آئے تو اللہ پاک نے فرمایا جنت کو سجا دو، دوزخ کو بجھا دو، اور فرشتوں جاؤ تم ایک جھنڈا کعبے پر لگاؤ، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، اور پھر وہاں پر حضرت آسیہ بھی آئیں، حضرت مریم بھی آئیں، حضرت حوا بھی آئیں میرے نبی کی ولادت کے وقت مبارکباد دینے کے لیے۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یہ بہت بڑا ایک واقعہ ہے اللہ کی رحمت کا۔ پھر اس کے بعد سورہ بینہ کے اندر مالک الملک نے آل کتب کے لیے بارے میں یہ فرمایا کہ آل کتب اگر ایمان لے آئیں تو ان کو عام بندوں کے ایمان کا دگنا ثواب ملے گا۔ پھر کافروں کے برے انجام کا بھی اس کے اندر ذکر فرمایا۔ پھر سورہ زلزال آ گئی، سورہ زلزال میں اللہ پاک نے قیامت کا ذکر فرمایا کہ جب زمین ہلائی جائے گی، زلزلہ آئے گا، قبریں پھٹ جائیں گی، انسان قبروں سے نکلیں گے اور پھر فوج در فوج میدان معاشر کی طرف چلیں گے۔ یہاں پر یہ بھی علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے سائنس کے حوالے سے بھی بیان فرمایا کہ آج اگر اس زمین کے اندر ہل چلائے جائیں تو زمین پیداوار زیادہ دیتی ہے۔ پہاڑوں کے اندر تھر کے صحرا کے اندر اگر کھودا جائے کہیں سے سونا نکلتا ہے، کہیں سے لوہا نکلتا ہے، اور کہیں سے کوئلہ نکلتا ہے، یہ زمین کے خزانے اس سے نکلتے ہیں۔ تو خالق کائنات نے یہاں پر یہ فرمایا کہ زمین کو ذرا ہلا کر الٹ پلٹ کر تو دیکھو، تمہیں روزی اور تمہیں خزانے اور دفینے ملیں گے۔ پھر اس کے آخر میں فرمایا کہ تم تھوڑا عمل کرو گے اس کی بھی جزا تمہیں ملے گی، اگر نیک عمل کرو گے، اگر تم تھوڑا چھوٹا گناہ کرو گے تو اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ اس کے بعد سورہ عادیات کے اندر اللہ پاک نے مجاہدین کے گھوڑوں کی قسمیں بیان فرما کر مالک الملک نے جہاد کی عظمت کو بھی بیان فرمایا، اور پھر انسان کی ناشکری کا بھی اس میں مالک الملک نے ذکر فرمایا، اور قیامت کے دن کا آغاز کا بھی ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد سورہ قاریہ ہے، اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے۔ اس میں بیان فرمایا کہ جس بندے کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ امن کی زندگی میں ہوگا، اور جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اس کے بعد خالق کائنات
کائنات جل وعلا نے اپنے کلام مجید کے اندر سورۃ التکاثر کے اندر ذکر فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ انسان کو زیادہ کی طلب نے غفلت میں ڈال دیا ہے، حتیٰ کہ قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن انسان کہتا ہے میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، میری کوٹھی بڑی ہو جائے، میرے رقبہ زیادہ ہو جائے، میرے پاس پیسہ سونا جمع ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے یہ انسان کا حرص ہے، اسے غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ کی طرف آئے تو مالک الملک نے اس کے لیے آخرت کے اندر بڑی نعمتیں اور جنت تیار کر رکھی ہے۔ پھر اللہ پاک نے سورہ عصر بیان فرمائی، اس کے اندر عصر سے مراد میرے محبوب کا زمانہ ہے، ہر زمانہ محبوب دا ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان گھاٹی کے اندر ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے میرے مصطفیٰ کی غلامی کی، ایمان لائے اور عمل اچھے کیے اور دوسروں کو بھی وہ حق اور سچ کی صبر کی وصیت کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ ہمزہ کے اندر مال جمع کرنے والوں کی مذمت فرمائی اور چغل خوری عیب نکالنے کی بھی اللہ پاک نے مذمت فرمائی، اور یہ بتایا کہ انسان یہ سمجھتا ہے مال اس کے پاس یہ ہمیشہ رہے گا، لیکن یہ تو عارضی ہے۔ پھر اللہ پاک نے سورہ فیل کا ذکر فرمایا۔ سورہ فیل یہ بڑا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 6 مہینے پہلے ابرہ بادشاہ نے خانہ کعبے کے اوپر حملہ فرمایا، اس میں فوج لے کر آیا، اس میں ایک محمود ہاتھی بھی تھا۔ اللہ پاک نے اس میں ڈرون میزائل بھیجے، چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندے جن کے منہ میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، اتنے بڑے وہ ایٹم بم تھے کہ جس کے اوپر گرتے تھے اس کو اللہ تباہ کر کے رکھ دیتے تھے کھائے ہوئے بھسے کی طرح۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ آسپم معقول، ایسے جیسے کھائی ہوئی توڑی کھایا ہوا بھسا ہوتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے اپنی قدرت پہلے دکھائی، آج سائنس ترقی کر کے 15 صدیاں بعد پہنچتی پھر رہی ہے، لیکن اللہ پاک نے ڈرون میزائل پہلے بنا کر دکھا دیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے سورہ قریش کا ذکر فرمایا اور خالق کائنات نے سورہ قریش کے اندر قریشیوں کے اوپر اپنے احسانات کا ذکر فرمایا۔ پھر سورہ ماعون کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کو جھٹلاتے ہیں اور یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلانا نہ خود کھلاتے ہیں نہ ترغیب دیتے ہیں۔ نمازی کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ بھی بیان فرمایا کہ کچھ لوگ عجیب ایسے بھی ہیں، مانگے کی چیزیں اگر کوئی ضرورت مند آ جائے تو اپنے چھوٹے چھوٹے استعمال کی چیزیں دینے سے بھی گریز کرتے ہیں اور کنجوسی کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے بارے میں مذمت فرمائی۔ پھر اللہ پاک نے سورہ کوثر بیان فرمائی کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو خیر کثیر کوثر عطا فرمایا۔ ایک ہوتا ہے کثیر، ایک ہوتا ہے اکثر، ایک ہوتا ہے کوثر۔ کثیر کی بھی حد ہے، اکثر کی بھی حد ہے، کوثر کی کوئی حد نہیں۔ گویا کہ اللہ نے بے شمار خزانے محبوب کو دیے۔ پھر اللہ پاک نے آخر میں اس میں فرمایا ان شانئک هو الابتر، کہ محبوب تیرے دشمن کے ساتھ میں خود نمٹوں گا، ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے سورہ کوثر کا ذکر فرمایا۔ سورہ کوثر کے اندر مالک الملک نے یہ فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین۔ لیکن یہ صورت بعد میں اس کا حکم منسوخ ہو گیا اور جہاد کا حکم ملا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے سورہ نصر کا ذکر فرمایا اور یہ بتایا کہ فتح مکہ کی خوشخبری دی، فرمایا کہ مکہ فتح ہوگا اور فوج در فوج لوگ دین کے اندر داخل ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر اللہ پاک نے گستاخ رسول ابو لہب کی مذمت فرمائی۔ ابو لہب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زبان درازی کر بیٹھا، اللہ پاک نے قرآن اتارا۔ اس کی بیوی نے بے ادبی کی، اللہ پاک نے قرآن اتارا۔ پوری سورت تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب تیرے۔ اور پھر بیوی کا اس کی بیوی کا ذکر فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے، وہ گٹھا اٹھا کر لا رہی تھی، وہی رسی اس کے گلے میں پھنسی اور وہ جہنم واصل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید قرآن رشید میں سورہ اخلاص کا ذکر فرمایا۔ سورہ اخلاص کی یہ عظمت ہے کہ 3 دفعہ پڑھ لو، اللہ پاک پورے قرآن مجید قرآن رشید کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آخر میں اللہ خالق کائنات میں 2 صورتیں بیان فرمائی، سورت
فلق اور سورۃ الناس، سورہ فلق اور سورہ ناس کے حوالے سے جو یہاں شان نزول بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر اس کے زہری اثر تو زہر ہوا، اور پھر چند دن بعد جبریل امین آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہودی نے آپ پر جادو کر دیا ہے اور جادو کا جو سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبایا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو بھیجا، انہوں نے کنویں کا پانی نکال کر پتھر اٹھایا تو نیچے سے کھجور کے درخت کی بنی ہوئی ایک چھوٹی سی تھیلی تھی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور کنگھی مبارک کے چند دندانے تھے اور ایک ڈورا بنایا ہوا تھا کمان کا چلا جس کے میں 11 گریں ڈالی ہوئی تھی اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھئی ہوئی تھی، سب پتھر کے نیچے سے نکالا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں تلاوت فرمائیں اور ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں، 5 سورہ فلق میں، 6 سورہ ناس میں، ہر ایک آیت کے پڑھنے کے ساتھ ایک گرہ کھلتی چلی گئی یہاں تک کہ سب گریں کھل گئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تندرست ہو گئے۔ اب ہمیں یہ سبق ہے کہ ہم ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے اللہ کا بتایا ہوا دم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آزمایا ہوا دم، یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ لیا کریں تو کوئی جادو اور کوئی جن ہمارے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ دعا کرتا ہوں جن دوستوں نے اس درس کو پورا مہینہ سنا اور اپنی صبح کی نیند قربان کر کے بیٹھتے رہے اور اپنی نیند میٹھی نیند قربان کرتے رہے، جو دور بیٹھ کر دوست بھی اسے سنتے رہے، اللہ پاک انہیں قرآن کا نور عطا فرمائے اور قرآن دنیا آخرت میں ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے۔